واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بیان کر رہی ہیں، اور اتنی محبت آپ غوث پاک سے فرماتے تھے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتنی محبت کرتے تھے کہ بغداد شریف کی طرف بھی پیر پھیلا کر کبھی آپ لیٹے نہیں، ہندوستان میں رہ کر کے سیدنا سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت کیے، اتنی محبت کیے، خود سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں کتاب لکھتا تھا تو غوث پاک مجھے املا کرواتے تھے، یعنی غوث پاک مجھے بتاتے تھے۔ بزرگوں سے محبت کرنے میں بہت فائدہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی ہیں، ماں کے شکم مبارک میں جب تھے تبھی سے آپ کی ولایت کا چرچا ہو گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی پیدائش سے 200 سال پہلے اولیاء کرام نے تذکرہ کر دیا تھا کہ شہر بغداد میں، شہر جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پہ۔ آپ کی پیدائش سے 200 سال پہلے اولیاء کرام نے چرچا کر دیا، مگر جب سیدنا سرکار غوث اعظم بغداد کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت کا واقعہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی اولیاء اللہ کے فضائل و مراتب میں پہلے آپ کے دل و دماغ میں پیوست کروں گا، سرسری طور پہ صرف ایک نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین سے محبت کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم جس مدرسے میں پڑھ رہے تھے بہت سارے طلباء تھے، تو 4 طلباء یعنی 4 اسٹوڈنٹس اس وقت بہت بڑے غوث تھے بغداد میں، ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے غوث تھے۔ ان کی کرامت جو ہے، ایک کرامت بہت زیادہ مشہور تھی کہ وہ ذکر کرتے کرتے اچانک غائب ہو جاتے تھے، پھر ذکر کرتے کرتے اچانک حاضر ہو جاتے تھے، یہ کرامت ان کی بہت زیادہ مشہور تھی۔ تو 4 طالب علم، 4 اسٹوڈنٹس جو ہیں مدرسے سے، ابھی بھی یہ مطلب سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ بہت بڑے عالم آ رہے ہیں یا بہت بڑے مطلب پیر آ رہے ہیں، تو لوگوں کی ایک سوچ رہتی ہے کہ ہم چلیں گے اس جلسے میں، وہاں پہ جائیں گے ان کی زیارت کرنے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کا بیان سننے کے لیے۔ اور یہ چیز مدرسے کے بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب بھی سن لیتے ہیں کہیں کہ وہاں جلسہ ہو رہا ہے تو اس دن چھٹی کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک مزاج بنا رہتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین آ رہے ہیں، ان کی تقریر میں سنوں گا، ان کا بیان سنوں گا، ان کی زیارت کروں گا۔ تو 4 طالب علم جب اس چیز کو سنے کہ بہت بڑے غوث ہیں، وہ اتنے بڑے پاورفل اللہ کے ولی ہیں کہ کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے ولیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس قدر طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مقدس کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ بلقیس کا تخت ملک سبا میں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے شہر میں، آپ نے جب کہا کہ بلقیس کا تخت کون ہے جو جلدی سے لے آئے، تو کسی نے، جناتوں نے کہا، کسی نے کہا کہ ہم آدھے گھنٹے میں یا چند لمحے میں لے آئیں گے، مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آئیں گے۔ اس میں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے غلاموں میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، جن کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ یہ کب کا واقعہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔
इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जहाँ पे है ये पूरी लंबी फहरिस्त है कि बिल्किस ने किस तरह ईमान लाया और किस तरह आपने उससे निकाह फरमाया, आपकी बीवी वो कैसे बनी। बहुत बड़ी मलका थी, बहुत बड़ी रानी थी मुल्क सबा की। उनका तख्त ऐसा था आज इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो खातून बिल्किस जो अपना तख्त इस कदर हीरे जवाहिरात से जुड़वाई थी, इस कदर वो उसको मुज़य्यन करवाई थी, उस तख्त के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन उठा कर लाएगा इतना बड़ा लंबा चौड़ा तख्त। वो महल में जब बैठती थी तो लोगों में चर्चा होता था बिल्किस का, ऐसे आन बान शान के साथ शाहाना तख्त में बैठती थी। और उसका पता भी एक परिंदे ने दिया था जिसका नाम हुदहुद, कुरान में उस परिंदे का भी जिक्र है। वो एक लंबा वाकया है। बहरहाल जब उन्होंने कहा कि कौन है तख्त लाएगा तो जिन्नातों ने कहा मजलिस खत्म होने से पहले पहले हम ले आएंगे। आसिफ बिन बरखिया ने कहा कि आप हमें इजाजत दे, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और कहा और साथ में हाजिर कर दिया, सामने हाजिर कर दिया। वो एक अल्लाह के वली थे। तो एक अल्लाह के वली की ताकत और कुव्वत का ये आलम कि पलक झपकने से पहले इतना लंबा चौड़ा तख्त मुल्के सबा से उठाकर फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। इसका जिक्र रब ने कुरान में किया। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये आलम है तो मेरे आका की उम्मत के वलियों का आलम क्या होगा। फिर गौसे आजम तो वलियों के सरदार है ना, वो वलियों के सरदार है। 4 तालिब इल्म इरादा करते हैं कि चलते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, चलते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। रास्ते में जा ही रहे थे कि आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। एक ने कहा कि मैं इल्म के बारे में सवाल करूंगा। एक ने कहा कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा। सैयदना सरकार गौसे आजम ने कहा कि मैं ना सवाल करूंगा ना कुछ पूछूंगा, मैं सिर्फ उनकी ज़ियारत करूंगा, मैं सिर्फ उनकी ज़ियारत करूंगा। तारीख गवाह है। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी बातों को जो झुठलाएगा वो इस तरह जिल्लत और रुसवाई का सामना करेगा, खदशा है कि बेईमान होकर ना मरे। ऐसे पावरफुल वली का नाम सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। यूं ही नहीं, आपने फरमाया कि मैं अपना राज अगर कब्रिस्तान में डाल दूं तो सारे मुर्दे जिंदा होकर के खड़े हो जाए। फरमाते मैं अगर अपना राज समंदर में डाल दूं तो सारा समंदर, सातों समंदर का पानी सूख जाए। एक मकाम पे फरमाते अगर मैं अपना राज पहाड़ों पे डाल दूं तो ये सारे के सारे पहाड़ सूरमा बन जाए। फरमाते सबों का पीर है और मैं सबों का पीर। फरमाते जिन्नातों का भी पीर होता है, फरिश्तों का भी पीर होता है, इंसानों का भी पीर होता है, मैं सबों का पीर। लेकिन ये मकाम, ये रुतबा कैसे मिला वो मैं समझाना चाहता हूँ कि अल्लाह के वली लोग कैसे बनते हैं। जिसने ये कहा था कि मैं ऐसा सवाल करूंगा वो जवाब नहीं दे पाएंगे। फरमाते हैं उस गौस ने जब अपनी निगाह डाला है तो वह हवास बाख्ता हो गया। कहा तुम क्या समझते हो कि तुम जो सोचते हो मुझे नहीं पता, तुम ये रास्ते में कह करके आए थे कि मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तेरा ये सवाल है और मेरा ये जवाब है, जा तुम मरदूद हो जाएगा। फरमाते इस कदर वो परेशान हुआ, इस कदर परेशान हुआ। इब्ने सका उसका नाम था, इब्ने सका उसका नाम था। बहुत लंबा वाकया उसका भी, किस तरह वो परेशानियों में गिरा। मौत के वक्त दर्जनों लोग आए और उसका चेहरा किबला की तरफ करते थे मगर खुद ही फिर जाता था उसका रुख। बार बार कहते थे उस गौस ने जो कहा है वो सच हो रहा है। और उसी वक्त सैयदना सरकार गौसे आजम से उस गौस ने फरमाया था बेटा तूने इस तरह मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। अभी चारों ये बचपना था, तालिब इल्मी का ज़माना था। सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 18-19 साल रही होगी, क्योंकि आप अपनी माँ से जब जुदा हुए थे, जब अपनी माँ से आपने कहा था कि मैं मदरसा पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, उस वक्त आपकी माँ की उम्र 60 बरस थी और आपकी उम्र 18 साल थी। मादर जात वली है मगर दर्स क्या दे रहे कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ।
گھر کو چھوڑ رہے ہیں، ماں کو چھوڑ رہے ہیں، باپ کا سایہ تو اٹھ چکا تھا، بوڑھی ماں کو چھوڑ رہے ہیں علم کے لیے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کس چیز کی کمی، کیوں میرا بیٹا پڑھے گا، میرا بیٹا گھر ہی میں بیٹھ کے رہے گا، میری پراپرٹی ہے نا اس پہ ناز کرے گا، اس پہ کمائے گا کھائے گا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا بیٹا غوث پاک سے بہتر ہے؟ کسی کا بیٹا جو غوث پاک سے زیادہ کمال والا ہو؟ ماں کے پیٹ میں جب تھے تبھی سے ان کی ولایت کے چرچے ہو گئے تھے، پھر بھی 18 سال کی عمر میں بغداد کی یونیورسٹی جا رہے ہیں علم حاصل کرنے۔ یہ درس دے رہے ہیں کہ میرے ماننے والوں صرف مرغا مت کھانا، صرف نعرہ مت لگانا، صرف یہ دم مت بھرنا کہ ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، میرے پیغامات کو بھی دیکھنا، میری قربانیوں کو بھی دیکھنا۔ میں 60 سالہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں، اپنا گاؤں چھوڑ رہا ہوں اور بغداد کی یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ وہ جو چور کا واقعہ پیش آیا تھا، جو پوچھا تھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے، اسی وقت 40 اشرفیاں ان کی ماں ان کی صدری میں سل دی تھی، اور جاتے ہوئے رو رو کر کے بوڑھی ماں، 60 سالہ بوڑھی ماں، اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ، اخبار کا زمانہ نہیں تھا، کوئی اگر سفر میں نکلتا تھا تو سفر کرنے والا کو بھی نہیں خبر رہتی تھی اور گھر والے کو بھی نہیں پتا رہتا تھا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، دوبارہ بات چیت ہوگی یا نہیں۔ اس وقت بوڑھی ماں کو جب چھوڑے ہوں گے، اس بوڑھی ماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا، اس جوان بیٹے کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ 18 سال کا جوان بیٹا، ایسی عمر میں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے گا، ایسے بھیانک وقت میں چھوڑ رہے ہیں، دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، مگر تعلیم دے رہے ہیں۔ او میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، او مجھ سے محبت کرنے والوں، دیکھ لو میری زندگی کو، دیکھ لو ہم علم کے لیے کس طرح سفر کر رہے ہیں، کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے کہا تھا بیٹا 40 اشرفیاں سل دے رہی ہوں، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، چوروں نے حملہ کیا اور پورا کھنگالا کچھ نہیں نکلا، تو ایک چور نے کہا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے، 40 اشرفیاں ہیں۔ 40 اشرفیاں معنی رکھتی ہے، اور اس وقت کہا 40 اشرفیاں میرے پاس۔ کہا 40 اشرفیاں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا صدری میں سلا ہوا۔ کہا دکھاؤ، دکھائے، کہا اسی میں ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس سارے ڈاکو گئے، کہا ایک نوجوان ہے وہ صاف صاف بتا دیا، پتہ نہیں کیوں بتایا۔ کہ اچھا سارے لوگ تو اپنے مال کو چھپا رہے تھے، ڈر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اس نے صاف صاف بتا کیوں دیا؟ کہا بلاؤ اس لڑکے کو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا، کہا کیوں تم صاف صاف بتا دیے؟ ڈر کے مارے؟ کہا نا، خوف کے مارے، دوسرے کا سامان میرے ڈاکو لوٹ رہے تھے اس لیے تو نے بتایا۔ کہا نہیں، کوئی خوف نہیں، میں کسی ڈر سے نہیں، میری ماں نے جو کہا تھا اور میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا میں نے وفا کیا ہے کہ یہ 40 اشرفیاں ماں کے جملے کے سامنے کچھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، اور جھوٹ بولنا شریعت میں گناہ ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر یہ نہ پوچھتے تو نہ بتاتا، مگر اس نے جب پوچھ لیا تو مجھے بتانا پڑا۔ فوراً اسی وقت ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بڑھاؤ اپنا ہاتھ، سچی توبہ میں کرتا ہوں، ایک ماں کی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بیٹا اس قدر وفائی کر سکتا ہے تو ہم اللہ و رسول کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم اتنے دن سے ڈکیتی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بتا، بڑھا اپنا ہاتھ، آج ہی ہم توبہ کرتے ہیں۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کیا، سارے ڈاکوؤں نے کہا سردار جب ڈکیتی میں آپ سردار ہیں تو پھر اس میں بھی آپ سردار رہیں گے، جب آپ نے توبہ کر لیا ہم سارے لوگ توبہ کرتے ہیں۔ کس انداز میں تعلیم دی، مگر آج جو ایک سچ بول کر سیدنا سرکار غوث اعظم نے اتنے ڈاکوؤں کی زندگی کو سنوار دیا، کاش اس غوث پاک کے فرمان پہ ہم عمل کرتے اور روزانہ درجنوں جھوٹ سے بچتے تو ضرور دنیا میں ایک انقلاب برپا۔ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا تھا اور وہ بھی چوری کرتا تھا۔ چونکہ سیدنا سرکار غوث اعظم دین کی تبلیغ اس انداز میں کیے کہ آج پوری دنیا مل کر کے کما حقہ بیان کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتے۔
مگر اس سے پہلے جو مصیبتوں کا سامنا آپ نے کیا، جو ریاضت المجاہدہ آپ نے کیا، وہ بھی بے مثال۔ 17 سالہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے وہ اس طرح ہے کہ پوری دنیا مثال لانے سے قاصر ہے۔ اس طرح ریاضت المجاہدہ آپ نے کیا، 17 سالہ زندگی اس انداز میں آپ نے گزارا، یوں ہی یہ مقام آپ کو نہیں ملا تھا۔ 1 سال صرف دریائے دجلہ کا پانی پیتے تھے، پورا سال کچھ نہیں کھاتے تھے، صرف پانی پی کر کے زندہ رہتے تھے پورا سال۔ اور 1 سال صرف وہ نیچے زمین پہ جو سبزیاں پھینک دیتے تھے دریائے دجلہ کے کنارے، لوگ ساگ وغیرہ وہ پتی وغیرہ جو دھل کر کے پھینک دیتے تھے اس کو اٹھا اٹھا کر کھاتے تھے اور عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ اور 1 سال نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، پورا سال جھاڑیوں میں جب لیٹ کر آپ اللہ رسول کا ذکر کرتے کرتے اس انداز میں غشی میں مبتلا ہوتے تھے کہ لوگ مردہ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ غسل کر کے کفن بھی پہنا دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ حرکت میں آتے تھے، کہتے تھے نہیں میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ اس انداز میں ریاضت مجاہدہ کی، اور جب اس مقام پہ فائز ہو گئے، خود ہی فرماتے درست العلم حتی صرت خطبہ، کہ میں اتنا علم حاصل کیا کہ میں کتب بن گیا۔ اس کے بعد جو شاہانہ تیور اپنائے ہیں، اس کے بعد جو آن بان شان والی زندگی، چور جو چوری کرنے کے لیے ان کے گھر پہ گیا تھا، ان کا جبہ چوری کرنے کے لیے، یوں ہی نہیں ایسا لباس پہنتے تھے تاریخ میں آج بھی مثال نہیں ملتی ان کی۔ اس کے بعد جو شاہانہ لباس پہننا شروع کی میرے غوث پاک نے، جب بھی جس کی نظر پڑتی تھی تو ہکا بکا رہ جاتا تھا کہ اتنا شاہانہ لباس پہن کر کے غوث پاک جب مسند پہ بیٹھتے تھے گفتگو فرماتے، 70,000 لوگ مجمع میں رہتے تھے، لیکن سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یا غوث، جس طرح پہلی صف والے آپ کی آواز کو سنتے ہیں اسی طرح آخری صف والے بھی آپ کی آواز کو سنتے ہیں۔ وہ طاقت و قوت، وہ کرامتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، ابھی ایک صرف نقشہ کھینچ رہا تھا کہ غوث پاک کا مرتبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے میں رکھ کر کے بیان کروں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ اولیاء اللہ سے محبت کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم، اس کے بعد تعلیمات کا جو انتشار برپا تھا وہ اس انداز میں آپ نے کیا۔ صرف کرامتیں ان کی مت پڑھیے، صرف ان کی کرامتوں کو مت سنیے، کرامتیں بے شمار کرامتیں، ایسی کرامتیں، ایسی چیز آپ نے دنیا میں دکھایا، اور جو خاص کرامت تھی وہ مردہ زندہ کرنے والی، مردہ بڑے آسانی کے ساتھ زندہ کر، کیونکہ اس وقت ایسا ماحول تھا کہ پاور دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، پاور دیکھتے تھے۔ ابھی پاور نہیں دیکھا جا رہا ہے، ابھی اخلاق و کردار دیکھا جا رہا ہے، ابھی بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی۔ سیدنا سرکار غریب نواز جب یہاں آئے تھے تب بھی پاور دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ لوگوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ پاور دیکھ کر کے، وہ دیکھا جب ان کا پاور، نہ ہتھیار کے ڈر سے نہیں، طاقت و قوت کے زور سے نہیں، وہ پاور دیکھے تھے۔ تو سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ بھی چوری کرتا تھا، اور کہا میں توبہ کروں گا مگر نماز نہیں پڑھوں گا۔ صاف انکار کیا کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کر سکتے ہو، آذان دے سکتے ہو، نماز کے وقت میں آذان دینا، چوری بند کر دو اور آذان کے وقت میں آذان دینا۔ وعدہ کر لیا، کہا وعدہ کرنا، سچا وعدہ کرنا، کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ گیا، اب ہر اذان کے وقت اذان دیتا تھا۔ اب بیوی، کچھ دن کے بعد بیوی چڑھ گئی کہ اب صرف اذان ہی دیتے رہو گے، چوری نہیں کرو گے، گھر کیسے چلے گا، ہے نا۔ کچھ لوگوں کی حرکت آج بھی ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی کرے۔ درجنوں لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب جنازہ اٹھتا ہے تو سب نہیں روتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہنستا ہے کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ میں نے بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے
کہ میری زمین کو ہڑپ کر اس نے پیپر اپنے نام پہ بنا لیا تھا، اب ذرا منہ سے کفن ہٹا کر ذرا پوچھنے دو کہ زمین لے کر کے جا رہے ہو یا پیپر لے کر کے جا رہے ہو؟ میاں کیا کر کے جا رہے ہو؟ تو نے مجھ غریب کو ستایا، گھر کے لیے ترسایا، آج بتا تو دے کہ کفن میں جا رہے ہو، پیپر لے کر کے جا رہے ہو یا زمین لے کر کے جا رہے ہو؟ آج یہ سوال ہر مرنے والے سے کیا جانے والا ہے، ہر مرنے والا سے کوئی نہ کوئی یہ سوال اپنی زبان سے نہ صحیح مگر دل سے کرتا ہے۔ ڈاکٹر ہے تو درجنوں لوگ، جب اس ڈاکٹر کی موت ہوتی ہے تو درجنوں لوگوں کے دلوں سے آہ نکلتی ہے، چاہتا تو میرے بیٹے کا علاج کر سکتا تھا مگر لاکھوں روپیہ مطالبہ کر کے میری بیٹے کی جان کو گوا دیا۔ آج اس سے پوچھا جائے کہ وہ لاکھوں روپیہ کفن میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ چاہتا درجنوں لوگوں کی مدد کر سکتا تھا مگر وہ صرف اپنی پراپرٹی بنایا، اپنی گاڑی کو دیکھا، اپنے بنگلے کو دیکھا۔ آج اس ڈاکٹر کی موت ہوئی ہے، ذرا پوچھا جائے کہ کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ کیا BMW لے کر کے قبر میں جا رہے ہو یا ساری دولتیں لے کر کے جا رہے ہو، بینک بیلنس لے کر کے جا رہے ہو، کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ سوال اگر بلڈر کی موت ہوئی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سوال ان سے بھی کروں۔ درجنوں لوگوں کو تو نے گھروں کے لیے ترسایا، ایک ایک روم کو تو نے 12 لوگوں کے حوالے کیا، سبوں کو تو نے پیپر دیا، تیری تو موت ہو گئی، اب یہ سارے لوگ لڑ رہے ہیں، اب تجھ سے پوچھا جائے کیا لے کر کے جا رہی ہو؟ یہ سوال ہر دکاندار سے لوگ چاہتے ہیں کہ کرے کہ تو نے درجنوں لوگوں کے مال کو لوٹا، اب جا رہے ہو، ذرا کفن ہٹا کر بتا تو دے کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ سوال عالم سے بھی کرنے کا دل کرتا ہے کہ تو نے مدرسے میں علم حاصل کیا، بہت پڑھا لکھا، مگر جس جگہ پہ تو امامت کر رہا تھا وہاں پہ کتنے لوگ تیرے جملے سے، تیری تقریر سے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے کتنے بے نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے توبہ کیا، کتنے لوگوں نے گناہوں کو چھوڑا تیرے جملے سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سبوں کی تعریف کر رہا تھا، لوگ بگڑتے جا رہے تھے، چوری کرنے والوں کی چوری تو اس سے ہاتھ ملاتا تھا، وہ تیرے سہارے سے وہ اور آگے بڑھ گیا، سینہ چوڑا کر کے چوری کرنے لگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سبوں سے دوستی کرنے لگا تھا اور یہ سوچ کر محلے میں کہ امام میرا دوست ہے، اب کون کیا بگاڑے گا؟ کہیں تیری وجہ سے محلے میں بربادی تو نہیں آ گئی تھی؟ تو آج تو جا رہے ہو، ذرا یہ تو بتا دے کیا ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہو؟ میاں دل کی تختی پہ ہاتھ رکھ کر کے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچ لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں میری موت کے بعد درجنوں لوگوں کے دلوں سے یہ صدا نکلے کہ ٹھیک ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، بہت لوگوں کو ستا رہا تھا، کبھی گالی دیتا تھا، کبھی چوری کرتا تھا، کبھی بلا وجہ کسی کا مذاق اڑاتا تھا، کہیں بہت سارے لوگ گھر والے رو رہے ہیں، کہیں بہت سارے لوگ میری موت پہ ہنسیں گے تو نہیں؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لینا کہ کہیں ہم ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لوگ برا بھلا کہیں، اور کہیں ایسا کام اگر ہم کریں گے، زندہ رہیں گے تب بھی لوگ دل سے گلے ملیں گے، مجبور ہو کر نہیں، دل سے، اور جانے کے بعد بھی لوگ دل سے دعائیں دیں گے۔ کام ایسا کرو کہ لوگوں کے دلوں سے خود ہی دعا نکلے، کہنا نہ پڑے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، ایسا کام کر کے جائیے۔ ایک واقعہ میں پڑھا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے مگر کبھی کبھی برداشت کر لیا کیجیے۔ پڑھا تھا کہ ایک محلے میں ایک شخص کی موت ہوئی تو محلے والے اس انداز میں اس سے نفرت کرتے تھے کہ کوئی اس کے جنازے میں نہیں آیا، اس کے گھر والے حیران و پریشان رہے کہ کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، سارے لوگ، کیونکہ بہت مالدار تھا، مگر اس کے معمولات کچھ الگ تھے، وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا، سارے لوگ محبت کرتے تھے، سارے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس قدر نفرت کے جنازے میں بھی گنے چنے لوگ آئے۔ دوسرے دن پورے محلے والے پریشان،
چونکہ اس پورے محلے میں ایک راشن کی دکان تھی، جو دکان کا مالک ہر گھر میں پہلے ڈیلی وہ شام ہی میں پتہ لگا لیتا تھا کس گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، کون کون غریب ہے، اور ڈیلی وہ درجنوں گھر میں راشن بھیجواتا تھا جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو پورے محلے والے اس دکاندار سے محبت کرتے تھے۔ دوسرے دن سارے محلے والے پریشان کہ کسی کے گھر میں آج راشن نہیں پہنچا۔ جب اس دکاندار سے لوگوں نے سوال کیا تو اس نے کہا تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ میں بھیجواتا تھا؟ کل جن کے جنازے میں تم لوگ شریک نہیں ہوئے اسی نے مجھ سے کہا کر کے گیا تھا۔ تم لوگ کیا سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑا گناہگار خطاکار بہت بڑا وہ مغرور تھا؟ نہیں، وہ اپنی عبادت و ریاضت میں مست تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون مجھ سے دل سے محبت کرتا ہے، میری پراپرٹی کو دیکھ کر نہیں، میرے مال و دولت کو دیکھ کر نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں عبادت و ریاضت کروں گا، کام ایسا کر کے جاؤں گا کہ زندہ نہ صحیح مرنے کے بعد مجبور ہو کر سارے لوگ دعائیں دیں گے۔ اس نے یہ مجھے مزاج دیا تھا، روزانہ وہ پیسہ دیتا تھا۔ کس قدر لوگوں کے دلوں پہ گزرا ہوگا کہ سال ہا سال جن کے دیے ہوئے راشن کو ہم نے کھایا، ہمارے بچوں نے کھایا، ان کی نماز جنازہ بھی ہم نہ پڑھے۔ قیامت کے دن اگر وہ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آج ایک انسان اگر ہماری مدد کر دے تو پوری زندگی بھر اس کا احسان مانتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب جب وہ ملتا ہے اس سے بہترین انداز میں ہم ملتے ہیں۔ 50,000 روپیہ دے کر کے اگر کسی نے مدد کر دیا نا، رات کے 2 بجے اگر اس کا فون آئے گا تو آپ خوش ہو کر کے جائیں گے اور کہیں گے میاں یہ 2 بجے رات کیا، پوری رات اگر آپ کی محبت میں کھڑا ہونا پڑے گا تو ہم کھڑے رہیں گے، کیونکہ ایسے وقت میں آپ نے ساتھ دیا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کتنا بڑا احسان ہے، ابھی تک ہمیں بچا کے رکھا۔ چاہتا ماں کے پیٹ میں مار سکتا تھا نا، موت دے دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہمارے ماں باپ کچھ کر سکتے تھے؟ چاہتا بچپنے میں مار دیتا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ لنگڑا لولہا ہمیں بنا دیتا کیا کر سکتے تھے ہم؟ کروڑا کروڑ اس کا احسان کہ ابھی تک ہمارے جسم کو سلامت رکھا، ہماری آنکھیں سلامت ہے، ہمارا پیر سلامت ہے، ہمارا پورا جسم سلامت ہے میاں۔ اس کے بعد بھی ہم اس کی عبادت سے اس انداز میں مکرتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں، نماز کا وقت ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم کتراتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں 50,000 کوئی دے دے، 2 بجے رات اس کے آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہم آ جاتے ہیں، اور جو پوری زندگی ہمیں کھلا رہا ہے، پوری زندگی ہماری حفاظت کر رہا ہے، مصیبتوں سے وہ ہمیں بچا رہا ہے، ابھی تک زندہ اس نے رکھا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں اور دوں گا، میرا ذکر کرو تمہیں سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب نے قرآن میں کہا کہ میرے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا، اور اس انداز میں اس سے مکرے ہوئے ہم، پھر تو وہ قادر مطلق ہے نا، چاہے تو ہمیں ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے، چاہے پل بھر میں ہمیں بھکاری بنا دے، چاہے پل بھر میں ہمیں موت دے دے، ہمیں بتانے کا بھی موقع نہ ملے گھر والوں کو کچھ، یا ملاقات کرنے کا بھی موقع نہ ملے، ہم یہاں آئے پھر دوبارہ جا بھی نہ سکے، جب چاہے وہ ہمیں ہلاک کر دے، کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور کون ہے جو اس کی طاقت سے ٹکرائے؟ یہ انسان کی زبان ہے، وہ چاہے جہاں استعمال کر لے، جہاں بھونک لے، جہاں اپنی طاقت دکھا دے، جہاں اپنا پاور دکھا دے، یہ دنیا ہے میاں۔ مگر جب اس کی لاٹھی برستی ہے، جب وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے تو پھر ساری طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ انا ربکم الاعلی کہلانے والا فرعون بھی تھا، جو اپنی طاقت و قوت پہ اس قدر ناز کرنے لگا کہ خود ہی خدا کہلوانے لگا۔ مگر اس نے جب اپنی طاقت دکھایا تو پھر پوری دنیا نے دیکھا، اور آج تک دیکھ رہی اور قیامت تک دیکھتے رہے گی۔ سمندر نے بھی اس کی لاش کو قبول نہ کیا، دریائی جانور نے بھی ٹچ نہیں کیا، کسی مخلوق نے چھوا تک بھی نہیں۔ عالم یہ ہے آج تک مصر کے عجائب خانے میں اس کی منحوس لاش رکھی ہوئی ہے، آج بھی اس کی منحوس لاش کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ رب نے جو وعدہ کیا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے اور دنیا کے لیے ہم تجھے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ
کے لوگ تجھے دیکھ کر سبق حاصل کرے کہ یہی فرعون ہے جو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا، اپنا سجدہ کروا رہا تھا۔ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ دیکھ، تیری طاقت کے ذریعے سے، تیری طاقت کو دیکھ کر کے کروڑوں تعداد میں لوگ تجھے سجدہ کر رہے تھے، مگر جب میں نے اپنی طاقت دکھایا تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ اس کا نام لینا بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ عبرت کے لیے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ ذرا دیکھ تو لوں کہ کیسا تھا وہ مردود جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ اسے بھول گیا وہ کہ ساری طاقتیں خدا نے دی ہے، ساری مال و دولت خدا نے عطا کیا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا، سب خدا ہی کا ہے نا۔ اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے، پیدا کرتے ہی کچھ بچے کو موت دے دیتا، کون کیا کر سکتا ہے؟ درجنوں ڈاکٹر ایک طرف رہتے ہیں میاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درجنوں ڈاکٹر لگے رہتے ہیں آئی سی یو میں، بچوں کو ادھر سینے میں پنچ کرتے ہیں، کبھی ادھر یہ کرتے ادھر کرتے ہیں، وہ بچہ دم توڑ دیتا ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ اب روئے جس کو جتنا رونا، تو وہ ساتھ تو میرے ساتھ بھی وہ ہو سکتا تھا نا، کس نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے؟ اسی پروردگار نے کیا کہا ہم سے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اتنا بھی موقع نہیں؟ اگر اتنا بھی اس رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اب خود ہی فیصلہ کرے کہ ہم رہنے کے لائق ہیں۔ دولت و پراپرٹی، یہ طاقت و قوت، ہیرے جواہرات، پیسے، یہ کیا معنی رکھتے؟ خود ہی پروردگار قرآن میں فرماتا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر یہ بات اللہ کو پسند نہ ہوتی تو کافروں کے گھروں میں اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے گھر، چھت، سیڑھیاں سب ہیرے جواہرات کے ہوتے۔ یہ قرآن میں رب نے کہا، کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، یہ قرآن میں رب نے کہا کہ یہ بات اللہ کو ناپسند نہ ہوتی کہ سارے لوگ کفر کر بیٹھیں گے تو پھر سارے کافروں کو اتنی دولت دے دیتا کہ ان کے گھر کے برتن، سیڑھی، چھت، پورے در و دیوار سب سونے چاندی ہیرے جواہرات کے۔ یہ دنیا کی قدر و قیمت بتا رہا ہے پروردگار کہ کوئی قدر و قیمت نہیں دنیا کی۔ یہ اتنی ذلیل دنیا ہے کہ یہ بات ناپسند تھی رب کو کہ سارے لوگ کافر ہی بن جائیں گے، اس لیے آج بھی کچھ لوگ دیکھ کر کے اپنے دل میں یہ وسوسہ خود ہی لے آتے ہیں کہ یار وہ کچھ نہیں کرتا ہے، دن بدن کروڑ پتی بن رہا ہے، ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں، بار بار ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑتا ہے، بار بار مجھے بیماری ہوتی ہے، بار بار طبیعت خراب ہوتی ہے، تو کہیں وہی تو صحیح نہیں ہے۔ یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ یہ مقبولیت کی اگر علامت ہوتی تو پھر درجنوں لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ کبھی مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، درجنوں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو سب اگر رب ہی دکھا دے گا ہر موڑ پہ تو پھر انسانوں کا امتحان کب ہوگا؟ اگر رب ہی کا کمال دکھانا ہر جگہ ہوتا تو کربلا میں امام حسین ایک دعا کرتے سارے یزیدی مر جاتے۔ کون ہے جو ان کی دعا کے بارے میں کہے کہ وہ دعا کرتے ہو دعا قبول نہ ہوتی؟ جن کے گھر میں شریعت اتری، جن کے نانا کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو نانا کی زبان چوس چوس کر بڑے ہوئے، وہ دعا کرے اور ان کی دعا قبول نہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں کیا؟ چلیے نواسۂ رسول کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ ان کو پاور نہیں تھا معاذ اللہ، تو آقا کے بارے میں ایسے بدبخت بھی اگر کوئی پیدا ہو جائے کہ مصطفیٰ کے بارے میں بھی کہے، اور کہتے بھی ہیں، گستاخی کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو پاور نہیں معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دوڑ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مختار کل ہے، جب چاہے جو چاہے وہ کر دے، آپ چاہے زمین کو آسمان کر دے، آپ چاہے آسمان کو زمین کر دے، جو چاہے آپ کر دیں، آپ مختار کل۔ چلیے خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس کے بارے میں بھی کسی کو شک ہے؟ جب اس کے گھر مسجد اللہ کا گھر ہے، جب مسجدوں پہ حملے ہوتے، پروردگار چاہے گا تو جتنے حملے کرنے والے پل بھر میں سب کی موت ہو جائے گی۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی حملہ کرے؟ اور رب نے دکھایا بھی نا، جب ابرہا لشکر لے کر کے آیا تھا مکہ شریف کو ڈھانے کے لیے تو حضور کے دادا نے کیا کہا تھا کہ ہم اپنا اونٹ ساز و سامان لے کر کے ہم جاتے ہیں، جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کرے۔
اور علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا تھا. اس سورے کو پڑھ لیجیے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے ابرہہ آیا تھا کہ کعبہ کی اینٹ سے ہم ملا دیں گے، کعبہ کی اینٹ سے ہم بجا کر کے رکھ دیں گے، پورا مسمار کر کے رکھ دیں گے. حضور کے دادا نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے وہ کرو، وہ میرا گھر تھوڑی نہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، ہم چلتے ہیں اپنا اونٹ وغیرہ لے کر کے ہم جاتے ہیں پہاڑ پہ، تم کو جو کرنا کرو. کیا کیا رب نے؟ ابابیل پرندے کو بھیجا کنکری دے کر، دکھا دیا اپنی طاقت. مگر اب لوگ چاہیں گے کہ ہر جگہ رب ہی کی مدد آئے، ہر جگہ رب ہی طاقت دکھائے، تو پھر ہمارا اور آپ کا امتحان کب ہوگا؟ پھر ہماری اور آپ کی آزمائش کب ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات مجھے پسند نہیں تھی کہ سارے لوگ کفر کر جائے، ورنہ میں کافروں کو اتنی دولت دے دیتا کہ ہر کسی کا گھر، مکان، چھت، سیڑھی، برتن سب ہیرے جواہرات کے. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے بکری کا ایک مرا ہوا بچہ تھا، اس کو کان پکڑ کر گھسیٹ کر لائے، اور آقا نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے کوئی جو 1 درہم میں اس کو خریدے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، کون خریدے گا مرے ہوئے بچے کو؟ نہ اس کا گوشت کام میں آئے گا، نہ چمڑا کام میں آئے گا، یہ مرا ہوا وہ بھی بچہ ہے، سڑ گیا ہے، بدبودار ہے، اس کو کون خریدے گا 1 درہم؟ آقا فرماتے دنیا اس سے بھی بدتر ہے. متفق علیہ حدیث ہے، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. فرماتے دنیا اس سے بھی بدتر ہے، اور تم دنیا کی محبت میں اس انداز میں اندھے ہو گئے ہو کہ عبادت و ریاضت ہی کو بھلا بیٹھے ہو، جبکہ دنیا کی قدر و قیمت یہ ہے. بزرگان دین جو درس دے کر کے گئے ہیں اس کو پڑھیے، تنہائی میں غور کیجئے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اس وقت کچھ بھی ساتھ میں نہیں جائے گا، آپ کا اعمال ساتھ میں جائے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ غور و فکر کریں گے، گفتگو پہ دھیان دیں گے، کبھی سوچیں گے، اور خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ جب جنازہ اٹھے اس وقت گھر والے روئے اور محلے والے کہیں گالی نہ دیں مجھے. ایسا کام کر کے جائیں کہ سارے لوگ دل سے دعائیں دیں کہ چلا گیا، کچھ دن اور رہتا تو اور کام ہو جاتا، کچھ دن اور رہتا تو ہم لوگوں کی مدد ہو جاتی، کچھ دن اور رہتا تو بہت بڑا کام ہوتا. اپنے تو اپنے، غیر بھی اس وقت دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. ایسا کام کر کے دنیا میں جاؤ، آنے والی نسلیں آپ کو یاد کرے گی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اس کے کارنامے زندہ ہے، اس نے جو کردار دکھایا تھا وہ زندہ ہے، اس نے جو پیغام دیا تھا وہ پیغام زندہ ہے. تو کام ایسا کرو مرنے کے بعد بھی یاد کیے جاؤ. ایسا کام نہ کرو کہ زندگی میں لوگ آپ سے بھاگے، مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو برا جانے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام